حضرات جڑے بچے بھی کسے آستانے تے بیت ہو یا جڑے بچے ساڑھے بیت نے انہاں واسطے میں چند گلاں تانوں سنانا دسنا چاہنا بطور سبق اور تہاڈی تربیت واسطے کہ تسی جو عرس تے آئے ہو تہاڈی تربیت کیتی جائے تانوں کچھ بات سمجھائی جائے جاگ کے ہوش نال سنو سمجھو یاد رکھو اور عمل کرو۔ اے میں اکثر اپنی تقاریر وچ جملہ بولنا، سنو سمجھو یاد رکھو اور عمل کرو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس نو رب گمراہ کرنا ہوئے اس نو نہ ولی دیندا ہے تے نہ اس نو مرشد دیندا ہے۔ جس نو رب نے راہ ہدایت دینی ہوئے اور سیدھے راہ تے رکھنا ہوئے اس نو رب ولیاں دی صحبت بھی عطا کردا ہے تو اس نو اللہ مرشد بھی عطا کردا ہے۔ مرشد بنان تو پہلے بہت سوچنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ تصوف دے اندر صوفیزم دے اندر سالک دیاں 4 منزلہ ہوندیاں، جیڑا بھی مرید ہوندہ ہے نا اس مرید نے 4 سیڑھیاں طے کرنیاں ہوندیاں۔ پہلی منزل فنا فی الشیخ، دوسری منزل فنا فی الرسول، تیسری منزل فنا فی اللہ اور چوتھی منزل بقا باللہ۔ اے تصوف دی 4 منازل نے جنہیں چو پہلی منزل مرید واسطے فنا فی الشیخ دی ہوندی ہے۔ فنا فی الشیخ کی ہوندہ ہے اس نو سمجھ لینا۔ فنا فی الشیخ مرید دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ اپنے قول فعل اٹھن بان بول چال ہر چیز دے اندر اپنے مرشد نو فالو کرتا ہے۔ اے بات ہر مرید واسطے لازم ہے کہ میرا بیٹا ہے تہاڈی تربیت کر رہے ہیں اس نو یاد کر لینا۔ اختر تو ایسے سیٹ پہ ہو جاؤ، اے بندے ہم تاکہ میں نا اسا پیچھے تک جڑے نا سارے تک بات پہنچے کہ مرید فنا فی الشیخ ہوندہ ہے۔ فنا فی الشیخ مرید دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ جیڑا اس نو تکے انو ویکھ کے لوگ نو او دے مرشد دی بندیاں نو یاد آئے، انو تکیاں پتہ لگ جائے کہ اے فلانے آستانے دا غلام لگا ہوندہ ہے۔ اے فنا فی الشیخ مرید دی نشانی ہوندی ہے، او دی اپنی کوئی ذات نہیں ہوندی۔ دیکھو میں امام جعفر الصادق دا بیٹا لیکن میں اپنے نا کے جعفری نہیں لکھدا جی میں تسی کھرل لکھ دیو تارڑ رکھ دیو، میں لکھنا چشتی۔ اس دی وجہ کی ہے کہ میری کوئی ذات نہیں، میری وہی ذات ہے جڑی میرے مرشد دی ذات ہے۔ بلے شاہ جدو شاہ عنایت قادری ارائیں دے مرید ہوئے انتہائے سید، لیکن جدو مرید ہو گئے نا تے لوگاں پوچھیا بلے شاہ تیری برادری کیڑی ہے تے آپ نے فرمایا رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، آکھو نی میں نو دھیتو رانجھا تے ہیر نہ آکھو کوئی۔ فرمایا اور میری اپنی کوئی ذات نہیں، میری اپنی کوئی برادری نہیں، میری اپنی کوئی قوم نہیں، میری اپنی کوئی چدراٹ نہیں، میں اپنے نفس نو اپنی انا نو اپنے مرشد دے سامنے قربان کر چھڑیا۔ ہن میں وہی ہاں جو میرا مرشد ہے۔ مرید دی پہلی منزل کہ مرید اپنے تن من دھن دے اندر اپنے آپ نو ہر گھڑی اپنے مرشد دا غلام سمجھے اور اس دی شخصیت نو ویکھیا اس دے مرشد دی جھلک نظر آئے کہ ہاں بھائی مرید دے ناچ، مرید دے کم وچ، مرید دے بول وچ، مرید دے ہر انداز وچ اس دے مرشد دی جھلک نظر آندی۔ اچھے استاد دی تربیت دا اثر ہوندہ ہے کہ استاد دے علم دی جھلک شاگرد وچوں نظر آندی ہے۔ اچھے مرشد دی شان یہ ہوندی ہے کہ مرشد دے جڑے مرید ہوندے نا انہاں دے قول و فعل کردار تے گفتار تے ظاہر اور باطن وچوں انہاں دے مرشد دی جھلک نظر آندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے بچوں ارادت مند ہو کسی نہ کسی آستانے نال وابستہ ہو، میرا عرصاں دا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہوندہ
عرساں دا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریدین دی تربیت کیتی جائے. جتھوں تساں کھانا کھایا اس سے جگہ تو میں کھانا کھایا. جس جگہ تو کسی عام بندے کھایا ہے, کوئی چودھری آیا تو اس نے بھی اتھو ہی کھایا ہے, کوئی بڑا آیا تو وہی روٹی تے وہی دال دا لنگر اس نے بھی کھایا ہے, وہی میں کھایا ہے. اے او مساوات دا درس جڑا اسلام دی ابتدا وچ حضور نے دیتا سی, جس نے اقبال نے کیا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. مرشد دی بارگاہ چاہ کے کوئی چودھری نہیں ہوندا, مرشد دی بارگاہ چاہ کے کوئی کھرل نہیں ہوندا, کوئی تارڑ نہیں ہوندا, کوئی سید نہیں ہوندا. جدو مرشد دے بوئے تے آ جائیے اس ویلے سارے ہی مرشد دی بارگاہ دے کمی ہوندے نے. اے میرے بچوں یہ بات تربیتی باتاں نے, انہاں نو یاد رکھنا. اے مرشد دے سامنے جدو اپنی ذات دی نفی کریے نا اور اپنی ذات نو گم کر دئیے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی ایک کھرل ہوئے نے, اور ایک کھرل ایڈا وڈا پیر ہویا ہے کہ ساری اس پنجاب دے چشتی اس دے مرید نے. گولڈا شریف والے کو انہاں دا فیض ہے, سیال شریف والے کو انہاں دا فیض ہے, تونسا شریف والے کو انہاں دا فیض ہے, پیرا شریف والے کو انہاں دا فیض ہے, وزم آباد والے کو انہاں دا فیض ہے. جتنے بڑے بڑے آستان ہیں سارا فیض اس سے کھرل کو لوا ہے. انہاں دے مرید سن حضرت شاہ سلیمان تونسوی, آپ پٹھان سن. تے آپ فرماندے نے بھئی اے مرشد دی ذات سمجھو درا کہ مرشد دے سامنے گم کیویں ہوندا ہے مرید. آپ فرماندے کہ کھرل دی کھرل وچ جدو کھرل تھیو سے, کھرل ہوندی ہے جدے سرما پی وی دے, تو کھرل سن برادری دے. تے شاہ سلیمان تونسوی فرماندے نے با مرشد مینو کھرل وچ پا کے جدو کھرلیا ہے نا تے میں مر گیا, میرے وچ میں نہیں رہی. آپ فرماندے نے کھرل دی کھرل وچ جدو کھرل تھیو سے تاں بنے اس پیر پٹھان. آپ فرماندے نے پٹھان پیر ادو بنیا ہے جدو پٹھان نو مرشد نے اپنی کھرل وچ پا کے کھرل کر کے بریک کر چھڑیا ہے. جتنی دیر تک بندے وچ میں روے نا بھی میں اچا اتنی دیر تک کام بنتا ہی نہیں. کام ادو بنتا ہے جدو آکھے میں نیواں میرا مرشد اچا, ایک کام اس ویلے بنتا ہے. اتنی دیر تک کام نہیں بنتا جتنی تائی مرید دا وظیفہ نہ ہوئے کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی, صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی. جاؤ اگر تسی فنا فی شیخ بننا چاہتے ہو تے سب تو پہلے تسبیح لے کے وظیفہ کریا جے میں نیواں میرا مرشد اچا, میں نیواں میرا مرشد اچا. جیڑا مرید وظیفہ پکا لے میں وعدہ کرنا اللہ دے فضل و کرم نال اللہ اس کو فنا فی شیخ دی منزل عطا فرمائے گا. بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اینج نہیں سمجھنا, بات سمجھو. اے تسبیح تے جیڑا فنا فی شیخ ہونا چاہتا ہے نا, جی دے دل وچ میں دی رڑک ہوئے سمجھے کہ میں بڑی شیاں, او اینج پڑھے میں نیواں میرا مرشد اچا, میں نیواں میرا مرشد اچا, میں نیواں میرا مرشد اچا. تسبیح مکدی جاسی تے دل وچوں میں بھی مکدی جاسی. جدوں یہ دل وچوں میں دا روڑ مر گیا نا تے انشاءاللہ مڑ میں دے جاڑے لے جان تے نور آ جاتا ہے. وڈی گل یہ ہے تسبیح پڑھیا جے. جیڑے فنا فی شیخ دی منزل پانا چاہتے ہو نا اپنے مرشد دا تصور کر کے اکھاں بند کرنیاں با وضو بیٹھنا. سب مرید سن لو, لیکن صرف او جڑا فنا فی شیخ دی منزل نو پانا چاہتا اکھاں بند. اے تو انہوں کوئی مولوی وظیفہ نہیں دس سکتا, کیونکہ مولوی دی دنیا اور ہے, صوفی دی دنیا اور ہے. میں ممبر تے بیٹھ کے مسئلے نہیں دستا, میں اپنے مرید اپنے بچے جڑے یا کسی بھی آستانے نال کسی بیت ہو تو انہوں ونڈ سکھانا پیا. اے وظیفہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے سن تے حضور بھی سن, تو لوگ آکے ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومن لگ پے, انہاں دی تعظیم کرن لگ پے. بھئی یہ حضور نے جدو آپ مکی آئے تے حضرت ابو بکر نے اپنی چادر لی تے حضور دے اتے تان لی, حضور دے اتے چادر تان لی. محدثین فرماندے نے اس دی وجہ کی سی, ابو بکر صدیق بندیاں نو دسنا چاہتے سن کہ مرشد میرا اے وے میں دا نوکر بن کے کھلوتا.
جتنی دیر تک مرید اس منزل تے فائز نہ ہوئے اتنی دیر تک مرید نہیں ہوندہ. ویسے اگر کسی دے دل وچ ہوئے کہ میں کسی اگے نہیں جھکنا چاہتا تو مرید نہ بھی کوئی ہوئے تو گزارا ہے. مرید نہ بھی ہوئے تو ٹھیک ہے, گزارا ہوندہ ہے بندہ مرید نہ بھی ہوئے تو نہ ہوئے. مرید ہونا ارکان خمسہ شامل نہیں, جی میں نماز روزہ حج زکات ہے نا, انج مرید ہونا کوئی نہیں. اے تے ادو بندہ اس بازار وچ وڑے جدوں اے سودا خریدنے دا چاہ ہوئے, جدو دل یہ طلب کرے کہ میں سودا خریدنا ہے اور میں کچھ لینا ہے تو پھر اس بازار وچ آئے, ورنہ اس بازار وچ نہ آئے. یہ وچ میں نہیں چل دی اس بازار وچ, یہ خودی تکبر اور غرور نہیں چلتا. اس بازار وچ ادو فیض ملتا ہے جدو اپنے آپ کو مار چھڑیے. کسے مرشد نے اب مرید نو انجے دسیا نا, بجا پڑھیا کر میں نیویں میرا مرشد اچا, میں نیویں میرا مرشد اچا. تے پڑھ پڑھ کے تے جدوں انہاں آکھیا نا سال پڑھی تے مڑ آئی, مڑ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے مرشد پوچھیا کون ہے, تو مڑ آئی سی اگلی پکی ہوئی گل نہ ہو سکے جی میں ہاں. آپ نے فرمایا مڑ ٹر جا, اجے مڑ اتنی دیر کر وظیفہ. مڑ کر کے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, مرشد پوچھیا کون ہے, جی میں ہاں. فرمایا اجے مڑ جا. جدو تریجی باری مڑ آیا نا تے دروازہ کھٹکھٹایا تے مرشد پوچھیا کون ہے, تے عرض کردا ہے سونے ہن اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہی. ہن میں کوئی نہیں, میرے وچ میں مر گئی ہے, ہن اندر بھی تو ہی ہے سونیا تے باہر بھی تو ہی. بابا بلے شاہ بولے تے آپ فرماندے نے اندر تو ہے باہر بھی تو ہے, لوں لوں دے وچ تو ہے, کہ حسین فقیر نمانا میں نائی سب تو ہیں. شاہ حسین لاہوری آپ فرمان دیں کہ حسین فقیر سائیں دا میں نائی سب تو ہیں. گرامی قدر حضرات, اے وظیفہ ہے میں نیویں تے میرا مرشد اچا. جیڑا اے وظیفہ کر لوے گا اس نو مرشد دی محبت بھی نصیب ہو سی تے فنا فی شیخ دی منزل نصیب ہو سی. فنا فی شیخ کیویں ہوندے نے بات سمجھو. فنا فی شیخ انج ہوندے نے کہ جڑے فنا فی شیخ دی منزل تے لوگ ہوندے نا, انہاں دی نشانی ذرا سادہ کر کے تہاں میں سمجھا دیا. تسی دیکھیا اسی جویں دی مرشد دا پگ ہوندی ہے مرید اوویں دی بنا لیندے. جڑے رنگ دی مرشد دا امامہ ہوئے مرید وہ رنگ بنا لیندے نے. سبز امامے والے تسی ویندے ہو یہ وہ رنگ بن لیندے جڑا انہاں دے مرشد دا ہوندا, حالانکہ فرض تے کوئی نہیں نا. اس نو فنا فی شیخ کہندے. جی میں اتاری بیٹھا ہے نا, تو اس نے مرشد دی پاک ساوی سی, سبز امامہ سی, اس نے اس سے رنگ نال پیار کیتا کہ مرشد تو فیضان ملے گا. اس نو فنا فی شیخ بول دے, اس نو فنا فی شیخ کہندے ہیں. جیسے کہ بابے بلے شاہ آپ نو آپ سید نے ذات آپ دی سید ہے, تے آپ نے کلام میں چاہتا ہے کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑا تے بھرجائیاں, سید ہو کے ارائیں بنے تے جد نو لیکا لائیاں بے ہیں سید تے بنے ارائیں پھرنا ہے کی کیتے ہیں. تے آپ فرما دے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں. آپ دے لفظ نے آپ فرما دے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں. حالانکہ جیڑا سید پہ آندہ جھوٹ تے وہ بھی نہیں نہ بولتا پیا, لیکن اس ویلے وچوں دوئی ظاہر ہوندی آئی نا کہ مرشد ہو رہے تے میں ہو رہا. فرماندے نے انج نہ آکھو یار کہ میں ہو رہا تے مرشد ہو رہے, میں مینوں یہی آکھو میں مرشد دی ذات وچ گم ہو گیا. اب فرماندے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں, تے جیڑا سانو ارائیں منے جنت جگہ پائیں. گرامی قدر حضرات, مرشد بنا لینا سوکھا جا کام ہے. لوگ سمجھتے ہیں رواج ہے, یہ رواج نہیں ہے اور یہ فرض بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک محبت بھرا عمل ہے جس کی ابتدا بھی محبت ہے, جس کی انتہا بھی عشق ہے. اس کے اندر مرشد کو کوئی رسی نہیں ہوندی جڑا مرید دے گل وچ پا لیندے. جنی دیر بندہ مرید نہیں نہ ہوندا انی دیر آزاد ہوندا ہے. او دے گلے وچ کوئی پٹا نہیں ہوندا کسے دا, وہ آزاد ہوندا ہے, اپنی مرضی دا ہوندا ہے, جتھے دل کرے بوے, جتھے دل کرے جنوں دل کرے مننے. لیکن جدوں کسے نو بندہ مان لے نا, رسالہ کشیریہ دے اندر امام ابو القاسم کشیری فرماندے کہ مرشد بنان تو پہلا سوچی دا ہوندا ہے کہ مرشد کنوں بناواں. بد عقیدہ بندہ, بے علم اور جاہل آدمی
اور منقطع سلسلے والا آدمی اور فاسق مومن اعلانیہ گناہ کرنے والا مرشد نہیں ہوتا. لیکن پھر جیسو کسی نو مرشد بنا لو نا تو امام ابو القاسم قشیری فرماندے ہیں کہ ایک میدان ہوئے. رسالہ قشیریہ دے اندر امام ابو القاسم قشیری فرماندے ہیں کہ ایک میدان ہوئے جن دے اندر پوری مخلوق کٹھی ہوئے تے وہ کہن کہ تیرا مرشد غلط ہے تے مرید صادق دا اس ویلے عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا تے غلط ہو سکتی ہے اور میرا مرشد غلط نہیں ہو سکتا. لیکن مرشد بنان تو پہلا سوچی دا ہے کہ دا نہ لگ جائے, کہ فراڈ نہ ہو جائے, کہ دھوکھا نہ لگ جائے, کیونکہ اس راہ تے بڑے بڑے چور لگے پھر دیں, اس راہ تے بڑے بڑے بھنگی تے چرسی تے ڈاکو لگے پھر دیں, اس راہ تے بڑے بڑے بد عقیدہ لوگ پھر دیں. آج کل بڑا رواج ہو گیا پیری مریدی دا. سنیو, پیر صرف انہوں بنایا کرو جڑا نبی کریم علیہ السلام دا سچا تے پکا غلام ہوئے, اور جڑا مرید بنا لے جنہوں مرید نصیب مرید ہونا ہو جائے. حضرت با یزید بسطامی اپنے مرشد کریم دی بارگاہ وچ بیٹھ کے سال 2 3 8 سال گزر گئے. کوئی مرید ہونا آسان تے نہیں ہے نا, یہ بڑا محبت بھرا کم ہے. 8 سال مرشد کو جاندیاں گزر گئے. اے جی میں تسی میرے مرید میرے کو آن دین ملتے رہن دین. 8 سال تو بعد ایک دن کمرے چ بیٹھے مرشد کریم فرماندے نے با یزید ذرا اس کمرے میں ایک کتاب پئی تاک ذرا کڈ لیا. تے مرید پوچھتا ہے سونیا تاک کتھے وے تے کتاب کتھے وے؟ تو اس ویلے آپ دے مرشد فرماندے با یزید تینوں 8 سال تے ہو گئے نہ ہوندیا, اجے تینوں یہ نہیں پتہ لگا کمرے چ کتاب کتھے تے تاک کتھے وے؟ تے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ذوق نال عرض کردے نے سونیا 8 سال ضرور لنگ گئے نے, پر 8 سالہ دے اندر جے میری نظر تیرے چہرے تو ہٹ کے کسے پاسے گئی ہوئے تے میں نو پتا ہوئے. میں اتھے آکے چیزاں نہیں تکدا, میں اتھے آکے اپنے مرشد دے چہرے نو تکدا رہی نا. گھر جاواں تے تصور اچ مرشد دی نظر ہوندی ہے, ہر گھڑی میرے سامنے مصطفیٰ کریم دے اس غلام دا چہرہ ہوتا ہے جنہوں میں اپنا شیخ من لیا ہویا ہے. میرے بابا فرید الدین گنج شکر جڑے تواڈے میرے مریداں دے اور میرے سب دے مرشد نے بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء قطب الاقطاب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی جو میرے بیت میں نصاریاں دا سلسلہ انہاں نال ملدا جا. آپ سب دے مرشد جتھے نام ہے مرشد سمجھ کے انہوں نے منیا کرو. میرے بابا فرید الدین گنج شکر نو نا مننے دا انداز دیکھو کہ آپ دے مرشد یعنی بابا فرید الدین گنج شکر دے مرشد نے خواجہ قطب صاحب اور خواجہ قطب صاحب دے مرشد نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. مرشد دے مرشد بیٹھے نے تے بابا فرید نو خواجہ قطب صاحب فرماندے نے فرید اے میرے مرشد معین الدین نے انہاں دے پیر چوم لے. تے بابا فرید تھلے ہو کے اپنے مرشد دے پیر چوم دے. تو آپ فرماندے نے فرید میں تینوں کیا میرے مرشد دے پیر چوم تے تو پھر میرے پیر چومنا ہے. تے بابا فرید الدین فنا فی الشیخ سن آپ عرض کردے نے سونیا تیرے حکم تے ہی تھلے ہونا, پر جدو تھلے جانا میں نو کسی اور دے پیر نظر ہی نہیں آؤں دے. جے کسی اور دے پیر نظر آؤں تے میں تکتا نا نہیں نظر آؤں دے سونیا میں اتھو ہی تکتا تو میں توڑے پیر نظر آؤں دے میں انہوں نے بھروسہ دے. بازار گیا دیکھ اللہ دے ولی گزرے جان دے پھر فرمان دے جڑا ساڈا چہرہ ویکھے جنتی ہے. ہر اللہ دے ولی منو. میں اپنے مریدان میں آنا جتھے کوئی اللہ دا ولی نظر آئے وہ دے کول بیٹھو وہ دی صحبت وچ بیٹھو. اے روک دے مریدان و پیران کول بان دے او نے جنہ دا تعلق کچا ہوئے با مرید پرا نہ ٹور جان تے جنہ ہن جانا ہوئے انہاں دی لوڑ بھی کونی ہوندی بے شک ٹور جان تے جنہ نال پکا ہوئے نا کانٹیکٹ جنہ دا تعلق مضبوط ہوئے. الحمدللہ سانو یقین ہے کہ جڑے ساڈے نے نا اللہ دے فضل و کرم نال او ساڈے ہی نہیں. اور میں اپنے مریدانہ نہ جتھے کوئی ولی نظر آئے انہی صحبت وچ بیٹھا کرو. لیکن مرید صادق دا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جتھے بیٹھا نا انہاں کولوں بھی میں جڑا فیض ملنا ہے عطا مرشد دی ہونی ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ گرامی قدر حضرات ہن بابے فرید دی ونڈ اپنی ہے آپ لگے جاندے
وہ اللہ دے ولی نے فرماندے نے انہوں نے مرید اعلان کیتا جڑا ساڈے مرشد نو ایک باری ویکھے جنتی ہے تے بابا فرید نے منہ دوجے پاسے کر لیا جدو واپس گئے جا کے تے آپ دے مرشد کریم خواجہ قطب صاحب نے فرمایا فرید اج بازار وچ بڑے اعلان ہو رہے سن سنے نہیں تے آپ نے کیتی حضور سنے نے فرمایا مڑ تو بھی زیارت کیتی ہے جنتی ہو گیا اس سے اور مرشد مریداں دے امتحان بھی تے لیندے ہوندے نا پیار والےاں دے آپ نے فرمایا مڑ تے تو بھی جنتی ہو گیا اس سے تے بابا فرید اج کدے سونیا میں نہیں زیارت کیتی میں زیارت نہیں کیتی تے آپ فرماندے تینوں جنتی ہون دی ضرورت کوئی نہیں سی ہائے ہائے تو جنتی نہیں سی ہونا تے بابا فرید الدین گنجے شکر عرض کردے نے سونیا جے اپنے مرشد نو تک کے میں اجے جنتی نہیں نہ ہویا تے بوئے بوئے تے جا کے بھی ہن میں جنتی کوئی نہیں تے ہونا حق فرید یا اے جڑا بندہ ہے نا جس نے ہن نعرہ لگا ہے اے میں تحدیث نعمت واسطے عرض کرنا میں بندہ ناچیز ہاں اور بڑا خاکسار ہاں اے جڑے لوگ میں نو اپنا استاد کہہ رہے ہیں نا میں نہ کی دیتا ہے میں تو صرف دعا ہی دیتی ہے میری خواہش ہے ویسے بھی میں چاہنا کہ ہر بندہ جنہوں دین دا کچھ پتہ ہوئے وہ دسے مثلا ہے حاجی اشرف صاحب بیٹھے نہیں بھی عالم کوئی نہیں لیکن یہ بھی تبلیغ کر دیں دی بجائے کہ انہوں بھی علم تھوڑا جا پڑھنا آتا ہے تو میں کہ تسی دسو میں ہر اس بندے نو آنا جنہوں کچھ ہوتا ہے وہ کہ دین دی تبلیغ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی اس طرح دین پھیل گئے صرف مولویاں تے رہو گے تو نہیں پھیلے گا جنہوں ایک لفظ بھی ہوتا ہے وہ دوجے دسو تاکہ رسول اللہ دا دین پھیلے میں تحدیث نعمت واسطے دسنا ہے جڑا حافظ ہے نا اے بابا فرید الدین گنجے شکر دے دربار تے بڑی پیار نال حاضری دینا سی اے جس پینڈ دے وہ تقریباً سارا پینڈ ساڑھی بیت ہے اس بچے نے بابا فرید دی بارگاہ چ اکثر حاضر ہوندہ سی اے دی ڈیوٹی بابے فرید نے لائیے کہ اگر تینوں مرید ہون دا شوق ہے تو جا فلانی جگہ تے ایک بندے ہی ہوتا بیت ہو جائیے پھر ساڑھی بیت ہو جائے ورنہ میں کچھ بھی نہیں پتہ نہیں اس بابے دی کی نظر کرم ہے اس بابے نے کی تقیہ ہے یا اس بابے نے کی عطا فرمائے حافظ قرآن اور عالم دین ہے اور سارا قرآن اس نے سینے چکھا تو نبینہ ہے اس نو بابے نے ساڑھے کول کھلیا ہے میں تے بابے نو آنا بابا تیری نہیں مہربانی بابے دی بارگاہ چ میں تے یہ کرنا منگتوں پہ نظر یا گنجے شکر پڑھیے منگتوں پہ نظر یا گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر منگتوں پہ نظر یا گنجے شکر منگتوں پہ نظر یا بابا تیرے منگتے آکے بیٹھی ہوئی نہیں اس گناہگار کولتے دولت کوئی نہیں تیرے دروازے تو خیر منگنے آلے آئے ہوئے نہیں دست بستار پہ کرنا منگتوں پہ نظر یا جنہ جنہ نو چاہی دے میرے بابے کو لو منگ لو منگتوں پہ نظر اپنے دل وچ سوچو کی منگنا جے دعا میں کرنا میرا بابا جھولیاں بھر دینا ہے منگتوں پہ نظر یا گنجے شکر منگتوں پہ نظر
منگتوں پہ نظر یا گنج شکر بابا جڑا بیماری انہوں صحت مل جائے بابا جی دے کول اولاد کوئی نہیں اللہ سنیا بابے دا صدقہ اولاد مل جائے جڑے دل وچ نیک حاجتاں لے کے بیٹھے نے منگتوں پہ نظر یا گنج شکر 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 منگتوں یہ شکر منگتوں یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد روے تیرا چشت نگر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر 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 آباد روے تیرا چشت نگر آباد روے تیرا چشت نگر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر 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 گرامی قدر حضرات آپ کے مرشد فرماندے نے اے فنافی شیخ لوگ ہوندے اے فنافی شیخ ہوندے جنہاں نو مرشد دی ذات نال اتنی والہانہ محبت ہوندی ہے ابو بکر صدیق مرید نے تو مرشد پوچھتا ہے مرید تو مانگ مرشد کملی والا میری سرکار فرماندے نے ابو بکر صدیق تو مرید ہے نا مانگ کی چاہی رہی کوئی خواہش ہے ابو بکر صدیق کرتے نا نظر الہ وجہ رسول اللہ سونیا تیرا چہرہ سامنے ہوئے تے مرید تقدار ہوئے اس تو بعد اور عبادت کیڑی ہوتی ہے سلطان العارفین سلطان باہو بولے تے آپ فرماندے نے اے تن میرا جے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو
لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا کجا تے اینا بٹھیا ملو سفری نایاوے تے میں ہور کسے والے بھجا ایک دیدار مرشدی دا باہو تے سانو لکھ کروڑا 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 ایک دیدار تیرے نو سجدہ روح لباتے آیا محمد طاہی تے جانا وقتی یا ایک دیداری مرشدی دا باہو تے سانو لکھ کروڑا آنکھوں یار کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب چمک جائے میری قسمتی دا تارا
رسول اللہ چمک جائے میری قسمتی دا تارا گرامی قدر حضرات، مرشد دی محبت مرید واسطے اکسیر ہوندی ہے. جنہاں نو مرشد دی محبت نصیب ہوئے اللہ انہاں نو فنا فی الشیخ دی منزل عطا فرماندا ہے. اور فنا فی الشیخ دی منزل تے جدو مرید فائز ہو جائے او دا کام اس سے ویلے ہی بن جاتا ہے. اگلیاں منزلیں اضافی ہوندی ہیں تے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں. اگلی منزل اضافی ہوندی ہے کیونکہ مرشد بھی تے کسے رنگ وچ ہی رنگیا ہوتا ہے نا. مرشد بھی کسے رنگ وچ ہوندا ہے نا. تو جدو مرشد دے رنگ وچ رنگیا جائے مڑ سمجھو کسے دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے. اگلیاں منزلیں ہوندیاں نے جی میں بندہ ڈاکٹر بن جائے نا تو پھر وہ اگر کسے سپیشلسٹ ہوتا ہے. اگلیاں منزلیں سپیشلائزیشن واسطے ہوتی ہیں. ورنہ مرید دی آخری اور پہلی منزل ہی فنا فی الشیخ. سالک جدو اس مقام پہ پہنچ گئے نا اس وقت اللہ تعالیٰ اس تے اپنی انوار و تجلیات دی بارش فرما دے. سلے مرید کامل ہو جاندہ ہے. اور میں اکثر کہنا ہوں نا کہ مرید کوئی منزل ہی نہیں. مرید جدو پورا مرید ہو جائے ادو پیر بن جاندہ ہے. ادو وہ مرید نہیں جاندہ. مرید اتنی دیر ہی ہوندہ ہے جنی دیر تک مرید ہوندہ نہیں. جدو مرید ہو کے مرید بن جائے نا پھر مرید کوئی منزل نہیں. مرید دی پہلی منزل اکھ تکے تے اس سے ویڑے اللہ اس نو درجے عشق دیتے فائز کر چھڑ جائے. یاد رکھو میرے عزیزوں میرے بچوں سب آستانیاں دے مرید ہو سارے ہی آئے ہو. چلو فیض تو انہوں بھی ملتا رہے گا لیکن جڑے مل خصوص ساڑھے بیعت ہو نا بچے وہ اس بات نو یاد کر لو کہ مرید دی پہلی منزل بیٹا فنا فی الشیخ ہوندی ہے. اور اس دا یہ تقاضا ہے کہ وہ پڑھے میں نیواں تے میرا مطلب ہے نہیں وہ تسبیح کرتا رہے تے تاں ہی کم بنتا ہے. نہیں وہ دے دل وچ اس چیز نو راسخ دے دل وچ ہو جائے. وہ دے دل وچ عقیدہ آ جائے کہ میں کچھ نہیں میں جو کچھ جہاں میرا مرشد ہے. میرے چچا جی حضور سید اکبر علی شاہ صاحب جڑے نا اے انہاں دا درس ہے. اے انہاں دی تسبیح ہے. وہ یہ پڑھ دے ہوندے سن کہ میں نیواں میرا مرشد اچا. میں لوگ الحمد تسبیح دوجیاں تسبیحاں پڑھ دے ہوندے سن لیکن میرے چچا جی حضور آپ یہ تسبیح پڑھ دے ہوندے ہیں میں نیواں میرا مرشد اچا. میں نیواں میرا مرشد اچا. انہاں دی لگائی ہوئی جاگ ہے کہ آج آستانہ علیہ وجوہ شریف پورے پنجاب ساڑھے مریدین عقیدت مند موجود نے. اتنے بڑے بڑے پیران دے ارادت مند نہیں ہوندے جتنے ساڑھے ارادت مند نے لوگ. اسا نہ کدی کسے کو کوئی فنڈ لیا کدی میرا بیٹا نہ کدی مریداں کو اسا کوئی چیز منگی ہے نہ مریداں نے اسی کدی دعوت دیتی ہے کہ آؤ ایتھے بیٹھو جتھے جدو کسے دا دل کرتا ہے جدو جس ویلے کسے دا موڈ ہوئے پیار والے آکھ مل لیندے. اسی سب نال یکساں محبت کرنے ہیں. ہر مرید دی محبت ساڑھے دل میں ہے. کوئی مرید نہ سمجھے کہ فلاں نال محبت زیادہ ہے تو میرے نال گھٹ ہے. ہر مرید واسطے ساڑھے دل میں یکساں ایک پیار ہے ایک محبت ہے. میرے مرید مینو محبوب نے میں انہوں نال محبت کرنا محبت ہے مینو انہوں نال. میں اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا کہ میرے مالکا جو بچے ساڑھے نال وابستہ نے میرے مولا خاندان چشت اہل بہشت دا صدقہ جدو اعلان ہوئے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم
کہ لوگوں اپنے مرشداں دے نال کھلوتے ہوو، کھڑے ہو جاؤ. مولا ہے جڑی میری جماعت ہے نا، اے میرے نال کھلوتے ہون تو انشاءاللہ میری بھی کسے نال واہ ہے وے. مکینے گنبد خضرا نال ساڈا بھی ایک رابطہ ہے وے. سرکار دی کرم نوازی ہوئے گی نا تو میدان حشر کے اندر تسی یہ رنگ ویکھو گے کہ انشاءاللہ سرکار خود سانو بلان گے کہ آ جاؤ اے غلاموں آ جاؤ. اساں اور کام ہی کو نہیں کیتا، بنایا ہی کچھ نہیں سوائے آمنہ دے لال دی نوکری اور گدائی کرن تو اور اساں کی کیتا ہے تے بھلا انہاں سے آنا بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ میرے بچوں حشر دے میدان ساڑی جماعت اٹھے گی نا جدو تو میری سرکار خود سانو سیان کے فرمان گے آ جاؤ. جو میں نے اپنے درد کتیاں نہیں بلاندے مالک، آواز دے کے بلاندے نہ آ جاؤ بھائی لنگر لے کے آندے کتے انہوں نے خدمت پیش ہو جاندے، میں بھی پیش ہو جان گے حضور دی بارگاہ، اپنی سرکار دی بارگاہ پیش ہو آگے سے میری سرکار ضرور سے آنن کے ساتھ سرکار دی نوکری کی تھی. وفا کی تھی بے وفا نہیں، سرکار نال وفا کی تھی. سرکار نے جو وفا کی تھی ہے نا بے وفا نہیں آسی وفادار ہاں. سرکار دے درد کتے ہاں. حضور جدو کرم فرمان گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سگیو بس وفا ہونی چاہیے. اور جس کتے وچ وفا ہوئے نا اس سائیں تے درد وہ بھی نہیں گھل دے. جس غلام وچ وفا ہوئے انہوں کون بوئے تو دھکتا ہے. کملیو دعا کرو سرکار راضی ہوندے رہے، سرکار دی رحمت نصیب ہوئے. جڑے بچے ساڑھے نال ارادت دے تعلق نال وابستہ ہو، بڑی دور تو چل کے آئے ہو، میں دعا کرنا میرے مالکہ انہاں بچیاں نو فنا فی الشیخ دی منزل نصیب فرما. جڑے لوگ میری گفتگو نو سمجھے ہو، میری گلان سمجھے ہو، انہاں نے یاد رکھیا جے اللہ تو انہوں اس ابتدائی منزل تے فائز فرمائے. 5 گنجے چشتیہ انہاں دا وظیفہ رکھیا کرو، نماز 5 ویلے پڑھیا کرو. وہ آستانے تو کارڈ مل دیں جنہ اتے میں تخریج کر کے 5 گنجے چشتیہ جڑے ہر نماز تو بعد نماز پڑھیا کرو اور وظائف ضرور پڑھیا کرو. اللہ تو انہوں اجر دے گا. یاد رکھو بچو صوفیاء دا مسلک امن اور محبت دا مسلک ہے. صوفیاء دے اندر شدت پسندی نہیں ہوتی. امن محبت اور بھائی چارے دا مسلک صوفیاء دا مسلک ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ شریف پڑھایا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہندو نو بھی یہ نہیں آکھیا کلمہ پڑھا جیڑا انہوں نے تک لیندہ سی وہ ایک کئی کلمہ پڑھ لیندہ سی. چشتیاں دے اندر اللہ نے بڑا جذب رکھیا ہے. چشتیاں دے اندر ایک کشش ہوتی ہے جیڑا ایک باری انہوں کو بہ گئے انہوں نے تک لے وہ ہلدہ نہیں اٹھے ہی بہ جائے گا. حضرت امام محمد نے ایک کافر نے ویکھیا نا تو ویکھ کے کلمہ پڑھن لگ پیا. اس دے دوست نے پوچھا انہوں نے تینوں آکھیا کلمہ پڑھ؟ انہیں آکھی کلمہ پڑھ انجھے ہی پڑھن لگ پہ. تو ویکھ کے آدھا ہے یار میں یہ گل ویکھیے جنہ دا غلام محمد ایڈا سونا ہے انہوں دا آقا محمد کھڈا سونا اس بندہ چنگا ہوئے تو لوگ ویکھ کے ویکھ لیندن کہ اے دے وچ کچھ ہے پیا بولدا، اے دے وچ کچھ ہے ایویں خالی بھانڈا نہیں ہے. کملیاں ہو کچے عشق والے تے دنیا دیا گھٹیا عشق والے اوہ تے کچے گھڑے تے بھی تر جاندے نے تے تہاڈا تے عشق بھی پکا ہے تے یار بھی پکا ہے. لہذا پکے رہو، یک ترگیر تے محکم گیر، دامن تھام کے رکھو. جیڑا تون لنگر دیتا ہے نا
اس نو اپنی جھولیاں وچ پائی رکھیا جے، اس نو یاد رکھیا جے، اج دی تواڈے آن دا تانوں سبق دیتا ہے۔ میرا مقصد تقریر دا کوئی نہیں سی، نہ میں تقریر واسطے کسی مولوی نے سدیا ہے۔ اے بچے ساڈے شاگرد نہیں، جے اپنے آپ شاگرد بنے پھر دے تے اسی بھی من لینے ہیں، ٹھیک ہے پتر تسی ساڈے شاگرد ہو، چلو جے انہاں کوئی نیک کم کیتا، انہاں دی تبلیغ نال کوئی بندہ سیدھے راہ تے آ گیا تے اوندا ثواب سانویں تے ڈی سی نا۔ اسی طرح اے آ کے تے انہاں بیان کیتا ہے، کسی نعت خانوں میں میں نہیں آکھیا تو آ جائیں، لیکن جڑا آ جائے میں اس دا دل توڑنا بھی مناسب نہیں سمجھدا۔ میں نے ٹھیک ہے یار اگر تو آ گیا تو چلو پڑھ لے، ہو سکتا ہے سرکار میں تیری نعت ہی سارا بھی پسند آ جائے، یہ کی پتہ ہے کہ کہڑے بول نو نہ پسند کر کے قبول فرما لینا ہے۔ میں دعا کرنا انشاءاللہ اگوں بھی کوشش ہوئے گی ساڈی کہ اس سے تاریخ تے اسی تانوں بلائیے کریے، سارے دوست احباب اس نو یاد رکھنا ہو، 1 اپریل اس تاریخ نو یاد رکھنا، اس سے تے انشاءاللہ اسی کوشش کریا کریں گے۔ اللہ پاک تواڈے تے کرم فرمائے، جو بچے قیام فرمانا چاہن وہ اتھے قیام فرمان، اور جو بچے جانا چاہتے ہیں کلا کوئی نہ جائے، جماعت دی صورت رل کے جنہ جانا ہوئے تسی جایا جے، اور لنگر موجود ہے، ابھی ہے لنگر ہے، جنہ دوستان لنگر کھانا ہوئے وہ لنگر شریف کھا کے بلکہ ضرور ہی کھا کے جاؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتھے لنگر پیا رہے گا تو وہ بیٹا کس کام آئے گا۔ تو اے جنہ بچیاں نے لنگر پکایا ہے انہاں واسطے بھی دعا کرنا اللہ انہاں نوں اجر دے، جنہ نے اس لنگر دا اہتمام کیتا ہے، اتنی کوشش کیتی ہے۔ یہ ساڈے رسول پور تارڑ دے جڑے مریدین نے انہوں نے بڑی محبت وہ کردے نا اپنے آستانے دے تمام پیر بھائیاں نال۔ اور میں ایک اور جملہ کو دساں، جدو بھی کسی پیر بھائی ملو نا اندر نال محبت نال پیش آیا کرو، پیر بھائی دا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے، اپنے پیر بھائیاں نال محبت کریا کرو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، پیر بھائیاں نال محبت تواڈے واسطے لازم ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ پیر بھائی ملے تو ان کی سمجھا کرو جی میں مرشد ملیا ہے، وہ دا عزت اور احترام رکھنا۔ اللہ پاک تانوں اجر دے، انہاں بچیاں نوں اللہ پاک اس دا مزید صلہ نصیب فرمائے، جنہاں نوں سونا ہے وہ سو جاؤ، جنہاں جانا ہے انہاں چھٹی ہے، اللہ پاک تواڈے اوتے رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔